نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کرنا، اور آج کے زمانے میں یہ بہت بڑا خیر ہے، بہت بڑا خیر اور بھلائی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق بخشی ہے، اور یہ جو آپ کام کر رہے ہیں فخر بھی اس پہ کرنا چاہیے، شکر بھی کرنا چاہیے کہ ہزاروں لوگوں میں سے آپ لوگوں کو اللہ نے یہ سمجھ دی ہے کہ اصل کام جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اور قرآن پاک کوئی چومنے، آنکھوں پہ لگانے اور سر پہ رکھنے اور غلافوں میں لپیٹ کر خوشبو میں بسانے اور قسم و قرآن کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو خواہ لوگوں نے بے شمار چیزیں جو ہے وہ کر لی ہیں۔ اصل کام یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کے مطابق دنیا کے نظام کو چلایا جائے۔ امن، سلامتی، خوشحالی کا راستہ قرآن پاک کے ذریعے ہے۔ آج اگر قرآن پاک ہماری پارلیمنٹ میں، ہمارے چیف جسٹس کے ہاتھ میں، ہمارے ڈپٹی کمشنر کی میز پر اور ہمارے تھانے دار کے پاس قرآن پاک ہو، پھر کوئی بد امنی نہیں ہوگی، پھر کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی، پھر کوئی راستے غیر محفوظ نہیں ہوں گے، پھر کوئی کسی کا حق نہیں چھین سکے گا۔ قرآن فیصلہ کرنے والا ہوگا، پھر انسان فیصلہ نہیں کریں گے، رب کا حکم فیصلہ کرے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور اگلی آیت میں پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ایک ہی بات کو 3 دفعہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور بات کہی کیا کہی؟ جو اللہ کے اتارے ہوئے فیصلوں یعنی قرآن پاک اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ ایک آدمی کا فیصلہ ہے یا ایک آدمی کا عمل ہے یا پورا نظام حکومت ہے، جو اس کے مطابق اللہ کے اتارے ہوئے نظام یا فیصلوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں اور وہی کافر ہیں۔ یہ بات ہم تو نہیں کہہ رہے نا، خود اللہ فرما رہا ہے نا، اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو اللہ نے ڈکلیئر کر دیا نا کہ جو اس کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں۔ شرط ہے کہ اس کے مطابق فیصلے کرو تب تم مسلمان ہو۔ آج دنیا میں جتنا بگاڑ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان قرآن سے دور ہو گیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے دور ہو گیا۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ہم یہ کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تجھے ایک تو مانتے ہیں لیکن تیری ایک بھی نہیں مانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں آپ سے محبت کی انتہا ہے لیکن آپ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ مانیں گے اپنے نفس کی بات، مانیں گے اپنے چودھری کی بات، مانیں گے اپنے افسر کی بات، یہی عمل ہے نا ہمارا۔ اور اسی چیز نے، اس لیے کہ انسان کی عقل محدود ہے۔ دیکھیے ہم میں سے جتنے بڑے گہری نظر رکھنے والے ہوں، یعنی ان کی 6x6 نظر ہو، بہترین دور بھی نظر آتا ہو، قریب بھی نظر آتا ہو، تو اس حال سے باہر ہم کتنا دیکھ سکتے ہیں؟ میں تھوڑا سا یہ شیشے کے پار تھوڑا سا نظر آ رہا ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق مالک ہے، ذرے بھی، پانی کے قطرے بھی، ہوا کے جھونکے بھی، اور زمین کے نیچے جو کچھ ہے ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ ہمارے تصور اور خیالات سے وہ واقف ہے، ہمارے ارادوں اور منصوبوں سے وہ واقف ہے جو ہم ظاہر بھی نہیں کر پاتے ابھی۔ ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے، ہمارے دماغوں میں جو کچھ ہے، اللہ اور سب چیزوں سے واقف ہے۔ لہذا راستہ یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی کو بسر کریں اور اس کے مطابق ہی نظام بنے۔ مذہب جو ہے یہ ایک محدود چیز ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام مذہب نہیں ہے،
مذہب کی ڈیفینیشن جو ہے وہ مغرب نے کی ہے اور اسے کہہ دیا پوجا پاٹ یا عبادت یا کسی مخصوص جگہ پہ جا کے مخصوص وقت میں مخصوص انداز میں اپنے جو بھی جس کو بھی خدا سمجھتے ہیں اس کی کوئی مناجات کرنا، اس کی کوئی خوبی بیان کرنا، اس سے کوئی دعائیں مانگنا، اس کو مذہب کہتے ہیں. یا جو کلچر ہے اس کو مذہب میں شامل کر لیا گیا ہے، رہن سہن کو، شادی بیاہ کو، سب کو. دین کیا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ تم زندگی کا جو کام بھی کرو گے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرو گے. رب کی بندگی، بندہ بن کر رہنا. بندے کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ مالک جو کہتے ہیں وہی کرتا ہے. آپ لوگ بھی جابس کرتے ہیں نا، اور گھر کے اندر بھی ان کا نظام ہے. گھر کا سربراہ ہمارا والد ہوتا ہے، تو جو والد کہتا ہے ویسے ہی گھر کا نظام چلتا ہے. اس سے کوئی انحراف کر کے دیکھے یا وہ نہیں ہے یا گھر کا نظام نہیں. تو اللہ کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں. یہاں تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہونا، بندے کا ہی نقصان ہونا ہے جو اس کی بندگی سے باہر نکلے گا. اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. عشق کا اصل تقاضا یہی ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اس کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو. یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی محبتیں ہیں. تو کسی نے کان میں کوئی ڈالا ہوا نا تو لوگ محبت میں کان میں کچھ ڈال لیتے ہیں، اس جیسے کپڑے پہنتے ہیں، اس جیسا چلتے ہیں، اس جیسا کھاتے ہیں، اس طرح انداز میں باتیں کرتے ہیں کہ جس کو خوش کرنا ہوتا ہے پھر اسی کی خوشی کے لیے سارے طریقے ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں. ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر رب کے حکم کے مطابق ہی راضی کرنا ہوگا. نفس کی مرضی کے ساتھ وہ راضی نہیں ہوگا. تو میں آپ سب سے جو بات بھی عرض کر رہا ہوں تو الحمدللہ میرے اپنے کان بھی سن رہے ہیں، تو میں اپنے لیے بھی تذکیر کر رہا ہوں. اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے آپ کو کوئی غلط بات کہوں، غیر مفید بات کہوں. جو بات مجھے اپنے لیے اچھی لگتی ہے وہی بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے بعد کبھی زندگی میں ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے. تو مجھے چاہیے کہ میں جو حق سمجھا ہے وہ آپ تک پہنچاؤں. تو میرے بھائیوں، ہمیں اس کیفیت کو ختم کرنا ہوگا. دعویٰ اور عمل میں جو فرق ہے اس کو ختم کرنا ہے. اپنی پہچان اور اپنے کردار میں جو فرق ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. مسلمان ہیں تو پھر مسلمان بن کے رہیں. عاشق کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر عشق کے تقاضوں کو پورا کریں. رب کو ایک مانتے ہیں تو پھر ایک مان کے دکھائیں، باقیوں کی نفی کر کے دکھائیں. یہ ہے ہمارا دین جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر زمین کے پیٹ میں اترنے تک، قبر تک ہر معاملے میں ہمارے رہنمائی کرتا ہے. جو گھر سے بازار، منڈی اور نظام حکومت تک ہر معاملے میں ہمارے سامنے ایک نظام پیش کرتا ہے. حقوق کیا ہیں، اختیارات کیا ہیں، وہ بتاتا ہے. معاشی نظام کیا ہے، وہ بتاتا ہے کہ معاشرتی نظام کیا ہے، وہ بتاتا ہے کہ سیاست کیا ہے، ملک کیا ہے، قوموں کا لین دین اور تعلقات کیا ہیں، دنیا کا نظام کیسے چلے گا. ہمیں دین کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے. لہذا آج ایک بات تو بالکل پوری طرح سے ہمارے رگ و پے میں، ہمارے خون میں، ہماری سوچ اور فکر میں داخل ہو جانی چاہیے کہ اسلام ایک دین ہے اور دین کا مطلب نظام زندگی ہے. اور نظام زندگی کا مطلب یہی ہے کہ انفرادی اور اجتماعی، تنہائی اور لوگوں کے درمیان ہر جگہ پر رب کے خوف کے ساتھ زندگی گزاری جائے اور رب کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے. ہر وہ کام کرے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ نے ہدایت کی، اور ہر اس کام سے ہٹ جائیں جس سے آپ نے منع کیا اور آپ کی زندگی میں بھی اس کی کوئی کہیں مثال جو نہیں ملتی. دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ یہاں رزق کی تلاش میں آئے ہیں سارے، ٹھیک ہے؟ رزق حلال اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے. یہ آسان کام نہیں ہے، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. میں آپ کے آنے کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن میں اپنے لیے تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے بچوں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو
یا جن سے بھی تعلق ہوتے ہیں، یاریاں دوستیاں محلے آبادی میں اس کو چھوڑ دوں، ناقابل تصور ہے میرے لیے. لیکن آپ جن حالات میں ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور میں اس پہ کوئی دوسری میری رائے نہیں ہے. کس چیز نے آپ کو مجبور کیا؟ کون سے حالات تھے کہ آپ نے ہر چیز کو چھوڑا؟ اور یہاں تنہائی میں چند لوگ ہیں جن کی فیملیز ہیں، زیادہ تر تو اکیلے یہاں رہتے ہیں. صبح سے شام ایک مشین کا حصہ ہے اور زندگی بہت مشکل ہے. آپ ایک دن کی چھٹی نہیں کر سکتے، اور ایک دن کی نوکری نہیں چھوڑ سکتے، اور ایک دن آپ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے. ہر وقت ایک کیفیت ہوتی ہے جس سے آپ لوگ گزرتے ہیں. یہ سارا کچھ آپ نے جو کیا، رزق حلال کی تلاش اللہ کا حکم ہے، اس پہ کبھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ضرورت ہے نا اپنے زندہ رہنے کے لیے، خوراک کی، لباس کی، سب چیزوں کی. اگر ہم گھر کے سربراہ ہیں تو بچوں کی، بیوی کی ہماری ذمہ داری ہے نا، ان کو خوراک دینا، لباس دینا، ان کو شیلٹر دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم کو اضافی کر رہے ہیں. یہ سب بنیادی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش ہے. لیکن اگر آپ یہ نیت کر لیں، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچنا ہے، اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ میں نکلا ہوں، بلا شبہ میں رزق کی تلاش میں نکلا ہوں، لیکن میں اپنے ملک کا اور اپنے دین کا، میں نے پھر مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا، دین کا، میں اس کا نمائندہ ہوں، اور یہ روشنی بھی پھیلاؤں گا، یہ خوشبو بھی عام کروں گا، اور اپنے ملک کی پہچان کو بہتر بناؤں گا. تو یہی چیزیں آپ کے لیے عبادت بن جائیں، کار ثواب بن جائیں، برکت کا ذریعہ بن جائیں، اور پھر بخشش کا ذریعہ بھی بن جائیں. پھر آپ کی لائن سیدھی رہے گی، پھر آپ دائیں بائیں نہیں پھریں گے. پھر ہر چیز فیصلہ کرنے میں آپ اس قرآن پاک کو کھول لیں گے، اب حدیث کو کھول لیں گے، اب عالم دین کی جانب متوجہ ہوں گے. نیت بدل لیں. تو نیت بدلنے پہ خرچہ تو کوئی نہیں آتا، تو نہ ہی کوئی بہت بڑی مشین ہے کہ جس کو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ موڑنا ہے، بس یکسوئی اختیار کرنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو اپنا مکان بنا رہے تھے تو انہوں نے روشن دان بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں بنایا؟ روشن دان تو سب سمجھتے ہیں نا. تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صاحب، یہاں سے روشنی آئے گی اور ہوا آئے گی، اسی لیے بناتے ہیں نا، اور تو کوئی مقصد نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بالکل اس سے روشنی بھی آئے گی، اس سے ہوا بھی آئے گی، لیکن اگر تم یہ نیت کر لو کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو یہی کام تمہارا کار ثواب ہوگا، رب کو راضی کرنے کا ذریعہ بن گیا. ہوا تو آنی ہے، سوراخ ہے نا، ہوا تو آنی ہے، روشنی بھی آنی ہے. لیکن اذان کی آواز کی نیت کرنے سے، اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، تو اس کو احادیث کی بنیاد اور سردار حدیث بھی کہا جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ نیت پر. تمام اعمال کا دار و مدار، تمام کاموں کا، تمام کاروباروں کا، تمام حقوق کی ادائیگی کا، تمام اختیارات کے استعمال کا، زندگی کے ایک ایک کام کی بنیاد نیت ہے. انسان جس نیت کے ساتھ کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے. لہذا ہم اپنی نیت کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں کہ ہم نکلے ہیں. بلکہ میں تو اس سے بھی اگلی بات کہتا ہوں، ہم نہیں نکلے، ہم نہیں نکلے. جو نکلتے ہیں تو یہاں نہیں پہنچ پاتے. تو کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ اللہ کو منظور نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. آپ نیت کی، آپ نے سامان کیا، آپ نے پیسے خرچے، آپ نے ایجنٹ تلاش کیا، سارے مراحل طے کر کے اللہ کو منظور ہوا تو آپ آئے، اللہ کو منظور نہیں تو آپ نہیں آئے. ٹھیک ہے نا، ہمارا ایمان ہے نا. اور اس وقت تک یہاں ہے جب تک اللہ کو منظور ہے. کبھی پتہ لگتا ہے اچانک ہی کسی نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا، سمجھ بھی نہیں آتا وہ اچانک کیسے چلا گیا واپس. تو ایسی کو مجبوری ہے، ایسی کو ضرورت ہوتی ہے، بے پناہ خرچہ کرنے کے باوجود بھی چلا جاتا ہے. یہ ہے نیت کا معاملہ. آپ اپنی نیت کو بہتر کریں
اور یہ کہ آپ کا رب آپ کو لے کے آیا ہے، آپ نہیں آئے، آپ کا چناؤ اللہ نے کیا ہے کہ آپ وہاں جائیں اور ان اندھیروں میں جا کے روشنی پھیلائیں، وہاں جا کر خوشبو پھیلائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے پسندیدہ نظام کی، دین کی. یہ آپ کو اسائنمنٹ اللہ نے دی ہے. اس پہ خوشی بھی کریں، شکر بھی کریں، صدقہ بھی دیں. اس بات پہ صدقہ روپیہ دیں یا جتنا مرضی دیں، صدقہ بھی دیں کہ یا اللہ تو ہمیں سلیکٹ کر کے یہاں پر لایا ہے. بس آپ لوگ اس کے اوپر بڑی منفی بحثیں بھی شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ بیت الاسلام سے بیت الکفر میں کیسے آ گئے. یہ ٹیکنیکل سی بحثیں ہیں، آپ اس میں نہ پڑیں. یہ لے کے اللہ ہی آپ کو آئے. اور دین جو پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک پہنچا تھا وہ کاروباری لوگوں نے، تجارت پیشہ لوگوں نے پھیلایا تھا. اس کے بعد کہیں تلوار گئی ہے جہاں ضرورت پڑی ہے. پہلے تلوار نہیں گئی، پہلے تاجر گیا ہے، پہلے پیغام پہنچانے والے، دین کی دعوت دینے والے وہ لوگ گئے ہیں. اس کے بعد ضرورت پڑی ہے تو تلوار آئی ہے. تلوار ورنہ خام خواہ نہیں آئی. لہٰذا یہ نیت کی بات ہے. اگلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ملک کے بھی اور اپنے دین کے یہاں نمائندے ہیں. میجورٹی کے دین مذہب کو آپ جانتے ہیں، اور بے شمار دنیا کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، اور یہاں تو ایک تعداد ایسی ہے کہ جن کا کوئی مذہب باقی نہیں رہ گیا، بس نفس کے بندے ہیں. اور ان کے جو معمولات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اسی طرح کے سارا دن ان کے معمولات ہیں. آپ ان تک دین کا پیغام پہنچائیں. آپ نمائندے ہیں، آپ سفیر ہیں. سفیر صرف وہ نہیں ہے جو دفتر کے اندر بیٹھا ہوا ہے سفارت خانے میں. اصل سفیر آپ ہیں. آپ کو دیکھتے ہیں سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ شلوار قمیض والے ہیں یا کچھ اور ایسی علامات، لوگوں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان ہیں. فوراً داڑھی رکھی ہو نہ رکھی ہو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، ٹوپی پہنی ہو نہ پہنی ہو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے فوراً. ایسی اللہ نے پہچان رکھی ہے مسلمانوں کے اندر. یہ میں چھوٹی سی آپ کو علامت بتاؤں. مسلمان جو ہے اس کو اللہ نے جو طہارت اور نفاست کا علم دیا ہے اور سمجھ دی ہے نا، یہ دنیا کے کسی مذہب، کسی قوم، کسی علاقے میں نہیں. اس سے بدبو نہیں آتی مسلمان سے، بدبو نہیں آتی. یہ سپرے یا پرفیوم یا خوشبو لگائے نہ لگائے اس سے بدبو نہیں آتی. یہ جو ہمارا طہارت کا نظام ہے نا، پیشاب کا، واش روم جانے کا، نہانے کا، ہاتھ دھونے کا، بار بار کلی کرنے کا، مسواک کرنے کا، اور یہ ہمارے، یہ دنیا کے کسی مذہب میں، کسی قوم میں، کسی علاقے میں نہیں. آپ اپنے دین کے، اپنے ملک کے نمائندے ہیں. جو آپ کریں گے وہی نمائندگی ہوگی. جیسے آپ ہیں ویسی نمائندگی ہوگی. آپ چاہیں کہ اپنے ملک کی عزت کریں تو آپ کا عمل عزت کروائے گا، زبان نہیں عمل کروائے گا. اور آپ چاہیں خدا نخواستہ کہ اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں تو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں. اگلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس معاشرے میں رہ کر اپنی دین کی حفاظت کرنا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے. اپنے کلمے کی، اپنے دین کی، اپنی جسم و جان کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ جسم جس کے اوپر اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، یہ ہمارا جسم ہے نا، اللہ نے اس پہ اختیار دیا ہے، راستہ بتا دیا ہے، تو ہمیں اپنے جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے چلانا ہے. اپنے دین کی، اپنے اپنا نظام زندگی کی ہمیں حفاظت کرنے کی پوری کوشش کریں. اس مقصد کے لیے جب میں نے بات کی 11 سال پہلے میں آیا، ایسے ہم جگہ جگہ بیٹھے، کہیں چائے پہ، کہیں کھانے پہ، کبھی کہیں کسی کے ڈرائنگ روم میں، کہیں مسجد میں بیٹھے، تو یہ بات اس طرح شروع ہوتی تھی. تو ہوتے ہوتے یہ ذہن بنا کہ کیوں نہ ہم اپنی تربیت کا اہتمام کریں، یاد دہانی کا اہتمام کریں. اصل جو علم کا اصل سورس جو ہے، منبع ہے، وہ قرآن پاک. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے، پوری کائنات کے اربوں انسانوں کے لیے اگر وہ علم کا منبع ہے تو وہ قرآن پاک ہے. تو ہم قرآن پڑھنا شروع کریں، تو قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر چیز سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. خیر بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی.
اللہ کی رحمت بھی ہوگی، نیکیوں کا حساب ہی کو نہیں ہوگا کہ 1 ارب پہ 10 نیکیاں جمع ہوتی جائیں گی۔ ممکن آج جو ایک رکوع پڑھا اور سنا ہے، ممکن ہے اس میں 500 سے زیادہ حرف ہوں، تو 500 سے 10 سے ضرورت ہے تو 5000 نیکیاں فی آدمی۔ تو یہ ارادہ بنا تو پھر یہ اسلامی سرکل آف صدر افریقہ، اس کو ایک نام دے دیا گیا، نام میں کچھ نہیں رکھا ہوا، اصل چیز وہ کام ہے جو یہ کرنا تھا کہ قرآن پاک کو پڑھیں، مسلک فرقہ ان سے بالادر ہوگا، قرآن کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں۔ میں کہتا ہوں کسی بھی مترجم کا، کسی کی ٹرانسلیشن بھی پڑھیں، قرآن پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، زیادہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، انگریزی میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، کسی زبان میں پڑھیں، قرآن پاک کو پڑھیں۔ اس کے بغیر آپ کو سکون نہ ہو، اس کو خوراک سمجھیں کہ یہ ایک ہماری، یہ بھی ایک خوراک ہے۔ آپ نے چند آیات پڑھی ہیں، آپ نے 1 آدھ آیت پڑھی، آپ نے یاد بھی کر لی ہے، قرآن پڑھیں۔ یہ قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے۔ جب تک قرآن کو امت نے رہنما بنایا تو ہم دنیا پہ غالب تھے۔ ہماری سلطنت میں سورہ غروب نہیں ہوتا تھا، یہ سارا ٹرکی، یہ انڈونیشیا تک، دنیا کا نقشہ دیکھیں، انڈونیشیا تک، ملائیشیا تک، اور ادھر آپ چلے جائیں تو اٹلی کے دروازے پر، جرمنی کے دروازے پر، اسی اسکینڈینیوین کنٹریز کے دروازے پر، نیچے اسپین، پورا افریقہ، یہاں تک ہوا کہ قتیبہ بن مسلم نے بحر اوقیانوس کے کنارے پہ اپنے گھوڑے کی لگام کو کھینچا اور اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں فضا میں اچھلے، اس نے تلوار لہرائی، اس نے کہا یا اللہ تیری زمین ختم ہو گئی، ہمارے جذبے جوان، کاش اس سمندر کے پار بھی تیری کوئی زمین ہوتی تو وہاں بھی تیرے دین کا پرچم جا کر جو لہرا۔ زمین محدود ہوگی ان جذبوں کے سامنے، اور جذبوں کی بنیاد قرآن تھا، قرآن پاک، اس کی روشنی۔ قرآن کو تھامیں انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ یہ عصا اسی لیے بنائی گئی ہے۔ پاکستان میں آپ کے فیملی کا کوئی مسلک ہوگا، ممکن ہے کسی کو کوئی پارٹی پسند ہو، کسی کو کوئی لیڈر پسند ہو، کسی کی اور کوئی پسند و ناپسند کی چیز ہو۔ یہاں خدا کے لیے آپ مسلمان ہیں اور پاکستان، یہ اس سے بڑی یہاں کوئی پہچان نہیں۔ ایک طاقت، ایک قوت بن کے بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی اپنا رول پلے کریں۔ یہ ضرورت ہے، یہ تقاضا ہے، یہ ہمارا فرض، ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جن دوستوں نے بھی سوچا تھا، اللہ ہم کو بے پناہ اس کی جزا دنیا اور آخرت میں دے۔ اگر ہم میں سے ایک فرد بھی قرآن کی طرف آ گیا تو ان کا کام پورا ہو گیا، ان کو اس کا انعام ملے۔ لیکن اصل تو فائدہ ہمارا ہونا ہے۔ یہ ہماری جوانیوں کی حفاظت کرے گا قرآن، یہ ہماری تنہائیوں کی حفاظت کرے گا۔ تنہائیاں ہماری برباد ہو گئی ہیں۔ پہلے جب ہم گھر میں جاتے تھے کام کاج کر کے، تو نماز رہتی تو نماز عشاء پڑھی، کھانا کھایا، سو گئے۔ چلو بہت بڑی بات ہی کہیں ٹی وی آ گیا تو چلو کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، خبریں دیکھ لی، سو گئے۔ اب یہ 24 گھنٹے 365 دن یہ ہماری جیب میں اور ہمارے ہاتھ میں، ہمارے ہر بیٹے بیٹی کے ہاتھ میں۔ آپ جہاں ہیں نا، آپ جہاں ہیں وہاں ہر کسی کے ہاتھ میں، اور ہمارے ہاتھ میں بھی ہے۔ دل بھی کرتا ہے چلو گھنٹہ ذرا واٹس ایپ یا فیس بک دیکھیے تو 1 منٹ کے لیے ذرا ایک ہی طرف ذرا دائیں کر جانا ہے، ایک ہی طرف ایسے کرنا ہے نا۔ تو دنیا جہاں کا گناہ مفت میں دستیاب ہے۔ آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، پھر تصور، پھر خیال، پھر وہ عمل کا گناہ، پھر پورا جسم اس کے اندر۔ پھر آدمی انہی چیزوں کو تلاش کرتا ہے، ویسا ماحول ڈھونڈتا ہے، ویسی چیزیں پینے کو اور ویسی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ یہ کس قدر خوفناک حملہ ہے، ہماری تنہائیاں برباد ہوگی۔ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ آپ گھر داخل ہوتے ہیں یا کسی مجلس میں جاتے ہیں، آپ دیکھیں نا کوئی بچہ، مرد، عورت، کوئی بھی
اگر وہ موبائل پہ کام کر رہا ہے تو اگر وہ فوراً اس پہ انگلی مارتا ہے، فوراً اس کو الٹا کر کے جیب میں ڈالتا ہے، اللہ ماشاء اللہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ نہیں چاہتا کہ دوسرے کو پتہ چلے۔ اس قدر خوفناک حملہ ہے، پھر تنہائیوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اس کا وہ استعمال کریں جو اس کی ضروری ہے۔ موبائل فون اپنے پیسے خرچ کر کے، اور ہم یہ گناہ دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کنجوسی ہوتی ہے کہ آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اونچی آواز میں نہ لے، ہونٹ تو کم از کم ملے نا۔ تو یہ بھی لوگوں نے اختلاف پیدا کر لیا کہ اونچی آواز ہے کہ آہستہ آواز، ہونٹ تو ہلیں، ہونٹ ہلیں گے نا انشاءاللہ، آواز نہ بھی نکلے گی فرض کر لیں تو دماغ میں پیغام پہنچے گا، دل میں پہنچے گا، پورا جسم کو اس کو ریسیو کرے گا جب ہونٹ ہلیں گے۔ تو جب بھی محسن انسانیت نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا، اس سے مختصر درود نہیں ہے، اس سے مختصر درود نہیں ہے۔ تو درود اگر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پڑھ آپ ایک ہی دفعہ درود رہے ہیں، اور یہ مختصر ترین درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، رزق حلال کمانا چاہیے، حرام کسی کام نہیں آئے گا، ایزی کم ایزی گو، جیسے آتا ہے ویسے ہی جاتا ہے، حرام کا مال کبھی کسی کے کام نہیں آیا، تھوڑے پہ راضی رہیں، حلال کھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جسم کا جو حصہ، جو ٹکڑا، جو بھی خائف اور ہے یا ایک انگلی ہے یا ایک جو حصہ بھی حرام کے مال سے بنا، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو اب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے، اور نہ جانے کیا کچھ کرتے۔ میں ایک حدیث بیان کرنے لگا تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی شخص اس وقت تک اللہ کے سامنے سے نہیں ہٹ سکے گا۔ اللہ کا دربار لگاؤ، اللہ جلوہ افروز ہوں گے، ہر انسان کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اب تو کوئی کہے کہ کتنے سال لگ جائیں گے، اربوں خربوں انسانوں نے گزرنا ہے۔ اب ورچوئل سسٹم نے تو ہمیں بالکل باتیں کر دیا کہ 1 سیکنڈ میں بھی ایک بندے کا حساب ہو جائے گا، یا اتنی مشینیں لگی ہوئی ہوں گی تو ہو جائے گا، لاکھوں کروڑوں مشینیں لگی ہوں گی۔ پہلے جب باہر آتے تھے تو یہ امیگریشن کا ایک آدمی اپنا بوتھ ہوتا، اب اتنے بوتھ ہوتے ہیں کہ بڑی آرام سے سارے لوگ گزر جاتے ہیں، سب کی امیگریشن ہو رہی ہے، سب کا پاسپورٹ چیک ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک اللہ کے حضور سے نہیں ہٹ سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ہر کسی کو 5 سوالوں کا جواب دینا ہی دینا ہے، وہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، وہ امیر اور بادشاہ ہے یا غریب ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، 5 سوالوں کا جواب دینا ہے اسے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ بتاؤ عمر کہاں گزاری؟ تم نے اپنی پوری زندگی کہاں جا کر گزاری؟ عمر کے کتنے مراحل ہیں؟ بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ وہ کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 100 ہے، جتنی بھی ہے، یہ بتاؤ کہاں زندگی تم نے گزاری ہے، ہمیں بتاؤ۔ کیا ہم جواب دے سکتے ہیں اس وقت؟ زندگی کا تو پتہ نہیں، اللہ آپ کو لمبی صحت والی مقدروں والی زندگی عطا فرمائے، لیکن پتہ تو نہیں ہے نا، تو کیا ہم جواب دے سکتے ہیں؟ اس پوزیشن میں ہیں؟ دوسرا سوال،
میں یوتھ سے خاص طور پہ کہوں گا، ہم بھی یوتھ کی ایج سے گزرے ہیں. دوسرا سوال ہوگا بتاؤ جوانی کہاں گزاری؟ حالانکہ جوانی عمر کا حصہ ہے، بچپن جوانی بڑھاپا، لیکن ان پرٹیکولر یہ سوال دہرا کر کہا جائے گا بتاؤ جوانی کہاں گزاری جو طاقت اور قوت کی زندگی تھی، جس میں تمہارے پاس اختیارات تھے، پیسہ تھا، طاقت تھی، وہ کہاں گزاری تھی؟ اس کا مطلب اس چیز کو ریپیٹ کر کے پوچھو. تیسرا سوال ہوگا مال کیسے کمایا، کن ذرائع سے، حلال کے حرام، حقوق چھینے لوگوں کے، کیسے کمایا تم نے مال، کن ذرائع سے؟ محنت کر کے، جوا کھیل کے، پانسے کے ذریعے، لاٹریوں کے ذریعے، لوگوں کا حق چھین کے، سود کے ذریعے، یا حلال اور طیب طریقوں سے محنت کر کے. چوتھا سوال ہوگا جو مال کمایا وہ کہاں خرچ کیا، کن کاموں پہ خرچ کیا؟ کیا بیوی بچوں پہ خرچ کیا، بہن بھائیوں والدین پہ کیا، کیا ضرورت مندوں پہ، محتاجوں، یتیموں، مسکینوں پہ کیا، کیا مصیبت زدگان پہ خرچ کیا، کیا دین کی اشاعت کے لیے خرچ کیا، مسجد بنانی ہے، قرآن پاک کی اشاعت کرنی ہے، کیا دین کی اشاعت کے لیے خرچ کیا، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کیا؟ کہاں خرچ کیا جو کمائے، جو تمہیں ہم نے دیا تم نے کہاں خرچ کیا؟ اور پانچواں اور آخری سوال ہوگا جو علم تم نے حاصل کیا وہ اس پہ کتنا عمل کیا؟ جو علم تمہیں حاصل ہو گیا قرآن پڑھنے سے، حدیث سننے سے، جمعے کا خطبہ امام صاحب سے سننے پہ، اس قسم کی مجالس سے جو تمہیں معلوم ہو گیا اس پہ کتنا عمل کیا؟ تو کیا ہم ان 5 سوالوں کا جواب دینے کو تیار ہیں؟ جو تیار ہے نا وہ خوشی منائے، اور جن کی تیاری نہیں ہے وہ تیاری. یہ پیپر میں سوال آنے ہیں، پیپر مکمل آؤٹ ہو چکا ہے، اور خود اللہ نے ہی آؤٹ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آؤٹ کیا اپنی بندوں کی آسانی کے لیے. یہ ایسا امتحان نہیں ہے کہ جس میں ایسے سوال آئیں گے جو سلیبس میں شامل ہی نہیں تھے، بلکہ بتا ہی نہیں گئے تھے، واضح کر کے پیپر بتا دیا کہ یہ ہے بھائی پیپر، اس کی تیاری کرو آرام کے ساتھ. جتنی مہلت ہم نے تمہیں دی ہے اتنا ہی پوچھیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے عمر تمہاری 40 سال تھی اور حساب ہم 80 سال کا لے رہے ہو، یہ نہیں، جتنی عمر دے گی اتنا ہی حساب پوچھیں گے. اور نہ تم ہینکی پھینکی کر سکو گے، نہ ہمارے نظام میں کوئی شرارت کر سکے گا. ہمارا کوئی کمپیوٹر ہیک نہیں ہوگا اس دن، ہر کمپیوٹر ٹھیک کام کرے گا، کوئی بھی اس میں کوئی چیز چھپا نہیں سکے. وہ ہماری شہرت کے قریب ہے، سمیع و بصیر ہے، بالکل باریکی سے ایک ہی چیز کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. تو میرے بھائیوں، یہی کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی تھیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے سارے زندگی کے امور کا جائزہ لیں. اگر آج سونے سے پہلے ہم سب بیڈ پہ جائیں، لیٹنے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھے رہیں بیڈ پہ، کہیں کرسی پہ بیٹھ جائیں، تھوڑا سا ماضی میں جائیں، شعور کی زندگی ہم نے کیا کیا، اپنے گاؤں میں تھے، سکول میں تھے، والدین کے پاس تھے، تو ہم نے کیا کیا، اور اس کے بعد پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے. آدمی غور کرنا چاہے تو آ جاتی ہے سامنے چند منٹوں کے اندر. اس پہ غور کریں، جو خوبیاں، بھلائیاں، نمازیں، عبادات، روزے، حج، زکات نظر آئے شکر کریں، اور اگر خامیاں، غلطیاں، کوتاہیاں کاروبار میں، لین دین میں، رشتوں ناتوں میں، جہاں جہاں جو خرابی نظر آئے شرمندہ ہوں ہم، توبہ کریں، فیصلہ کریں کہ آئے کے بعد ان چیزوں کا نہیں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتماع کامیاب ہو گیا، اور یہ جو قرآن پاک آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل بھی ہم نے کر دیا. یہ قرآن جو پڑھ رہے ہیں یہ عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں. میری تو ویسے تجویز ہے، اور یہ بڑا آسان کام ہے تجویز دینا، مشورہ دینا، کہ یہ مہینے کی بجائے 15 دن کا کر لیں. مہینہ بہت زیادہ ہے، لیکن بہرحال یہ تو آپ نے اپنے کام، باقی سب چیزوں کی، خیر کے کاموں کو تو زیادہ کرنا چاہیے. اس کی زیادہ پیاس ہمیں ہونی چاہیے. اس پیاس، یہ قرآن پیاس کو بجھاتا ہے. ایک دفعہ جسارت اخبار میں وہ جو کلر پیج آتا ہے نا اتوار کے دن یا جمعے کے دن، اس کو کبھی فرائیڈے ایڈیشن کہتے تھے، اب اس کو سنڈے ایڈیشن کہتے ہیں. وہ پورا ایک مضمون تھا، اور اس میں جو مین ہیڈ لائن تھی لکھا ہوا تھا، میں اعلان مانتا ہوں کہ موسیقی روح کی غذا ہے.
اور لکھنے والا کون تھا؟ وہ بڑا عالم اور بڑا اسکالر تھا. بھائی اتنی سرخی مین تھی. وہ اس لیے تھی کہ ہر بندہ چونکے اور اس پورے مضمون کو پڑھے. میں نے بھی پڑھا، مجھے یاد ہے اسی طرح. وہ سارا مضمون پڑھ کے آخر میں جب آئے نا، پورا پیج تھا، تو آخر پیج سے لکھا تھا کہ بالکل موسیقی روح کی غذا ہے لیکن بد روح. یہ انہوں نے رزلٹ نکالا کہ روح کی غذا ہے لیکن بد روحوں کی. جو نیک روح ہے اس کی غذا کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت. نیک روح کی غذا، روح خوش ہوتی ہے اس سے. لہذا قرآن کو تھامیں. آپ چاہیں تو ہم آپ کو سہولت فراہم کر سکتے ہیں، ترجمہ قرآن ہر دوست کو فراہم کریں. ابھی حافظ صاحب ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے، 1 لاکھ قرآن پاک ترجمے والا ہم چھاپ رہے ہیں. پہلے تو چھپتا ہے، بہت چھپتا ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھ ہو گیا ہوگا، لیکن 1 سال میں 1 لاکھ ہم طبع کریں گے اور اس کی تقریباً قیمت ہے 1650. ہم وہ سبسڈائز کر کے، تو اتنے بڑے پیمانے پہ کاغذ خریدا ہے، امپورٹ کیا ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ پرنٹنگ ہے، سارا کام بلک میں ہوگا اور بغیر منافع کے، کسی بھی قسم کے منافع کے بغیر ہوگا. اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ حصہ ڈال رہے ہیں کہ بھئی ہماری طرف سے بھی آپ اس میں، کسی نے کہا کہ 50 روپے فی نسخہ میرا ڈال لیں، کسی نے کہا 10 روپے فی نسخہ میرا ڈال لیں. 1000 روپے کا ہم نے اس کو، 1000 کی اب کوئی ویلیو نہیں ہے. پاکستان میں دوبارہ کوئی نہیں ہے، یہاں تو ہے، وہاں نہیں ہے. 1 لاکھ نسخہ آپ اپنے لیے اور اپنے گھروں کے لیے ضرور خریدیں. اپنے لیے بھی یا ہم صاحب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو فراہم کروا دیں گے، اور اپنے گھر والوں. ایک بات چھوٹی سی میں کر کے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی بھڑکتی آگ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے ہر فرد رائی ہے. اللہ اکبر اللہ